بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ اور الیکشن پر خود کش حملہ چھوٹی بات ہے، کوئی بہت بڑا ایٹمی حملہ ہو گیا ہے۔ الیکشن بچ پائے گا یا نہیں بچ پائے گا، اس پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے اعتراف جرم کیا ہے کہ انہوں نے الیکشن میں مبینہ طور پر دھاندلی کی ہے، اور راولپنڈی ڈویژن میں 13 حلقوں میں انہوں نے ان امیدواروں کو کامیاب کرایا جن کے ووٹ کم تھے یا وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہ اچانک ایک 20ویں اسکیل کے افسر نے پورے الیکشن کو سبوتاژ کر دیا اور اس پر بڑے سنگین الزامات عائد کر دیے ہیں۔ ایک بڑی ہنگامی نوعیت کی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور میڈیا سے بات کی۔ اب بھی وہ کئی لوگوں سے رابطے میں ہیں اور کئی لوگوں سے ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو آخر اچانک کمشنر راولپنڈی سامنے کیوں آئے اور اچانک انہوں نے اس بات کا انکشاف کیوں کیا کہ وہ مبینہ طور پر کسی دھاندلی میں ملوث ہے؟ کمشنر راولپنڈی کو ذرائع کہتے ہیں کہ انہیں پولیس نے حراست میں لے لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے۔ راولپنڈی پولیس کہتی ہے جب تک ایف آئی آر درج نہیں ہوگی ہم گرفتار نہیں کر سکتے، لیکن بعض ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو سی سی پی او راولپنڈی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گئے ہیں۔ اب وہ نامعلوم مقام پر گئے ہیں، ان کو یا وہ لاپتہ ہو گئے ہیں یا وہ کہیں غائب کر دیے گئے ہیں۔ یہ سارے سوال اچانک اٹھیں گے کیونکہ اب وہ دستیاب نہیں ہیں ان معاملات کے لیے۔ لیکن بعض صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان سے مبینہ طور پر رابطے ہو رہے ہیں، سوال جواب بھی ہو رہے ہیں، اور وہ اس حوالے سے اپنی انفارمیشن بھی میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں۔ اب یہ سارا جو معاملہ ہے یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ تو ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھے ہوئے ایک ذمہ دار افسر کا یہ سب کہنا کہ الیکشن جو ہے وہ ریگڈ ہے، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر دونوں انوالو ہیں اور فوج کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس نے بڑے سوال پیدا کر دیے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا پہلے آپ کو وہ سنوا دیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، وہ انہوں نے اچانک سچ کیوں بولا ہے، اس کے بھی ایویڈنس ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے، اور پھر یہ بھی ایویڈنس موجود ہے کہ ان کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ ہے، اور وہ ہاتھ مبینہ طور پہ کون سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ انفارمیشن کا دور ہے اور اس دور میں کوئی بات چھپانا اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک ویل ریپیوٹڈ افسر جس کے بارے میں اس وقت حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں، خاص کر نگران حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ دماغی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خودکشی کی بات کی اور یہ کہا کہ اگر جو میں نے جرم کیا ہے اس پر مجھے چوک میں پھانسی دے دینی چاہیے۔ تو جو شخص خود کو پھانسی دینے کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے چوک میں لٹکا دو، اس کے بارے میں حکومت کا موقف یہ ہے کہ حکومت سے مراد نگران حکومت کا موقف یہ ہے کہ شاید یہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بھی کہا کہ وہ جانتے ہیں انہیں، ان کے دوست ہیں، اور وہ بھی ان کی دماغی حالت پر شک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پہلے ان کے دماغ کا علاج کرایا جائے۔ اگر علاج سے یہ پتہ چل جائے اور ان کا ٹیسٹ کرایا جائے اور اگر اس سے پتہ چل جائے کہ وہ ٹھیک ہیں تو پھر ان کے آگے انکوائری کی جانی چاہیے۔ ابتدائی طور پر میں آپ کو 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے، اور پھر ان کا آپ کو سٹیٹمنٹ سنواتے ہیں، اور پھر ان کو صحافیوں سے گفتگو ہوئی، سوال جواب وہ سنواتے ہیں، اور پھر جو کچھ صحافی ان کے حوالے سے دعوے کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور پھر اس کے پیچھے چھپی ایک پوری کہانی۔ یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہے اور ایک بہت بڑا کھیل ہے جو کہ شروع ہوا ہے، اور اس کھیل کے مرکزی کردار کیا وہ ہے جن کے حق میں یہ بیان جاتا ہے، وہ ہے جن کا الیکشن جیت کر جو حکومت بنا رہے تھے، کیا یہ ان کو نقصان پہنچانا تھا یا اس میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالو ہے۔ اور پورے الیکشن کا جو الزام ہے، جو لوگ دھاندلی کے الزام لگا رہے ہیں، وہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی کی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سبق نہیں سیکھا۔ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف اور یہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت سڑکوں پر ہیں، وہ تمام جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ ویل مینج الیکشن تھا اور یہ مینج کیا گیا بائی اسٹیبلشمنٹ۔ لیکن یہ صاحب کمشنر راولپنڈی انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر نے مینج کیا۔ تو پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے جو داستان ہے، جو کہانی ہے، وہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ سوشل میڈیا کا اور اوورسیز پاکستانی اتنا پریشر تھا
کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں، میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں۔ میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں۔ میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں۔ ہم لوگ یہ کام برداشت۔ میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے، راولپنڈی کے 13 MNA کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے، لوگوں کی 70 ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے، اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی موریں لگا رہے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ریٹرننگ آفیسر سے جو میرے ماتحت کام کر رہے تھے، جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام غلط کام کریں، اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے اس ملک کے یا اس ڈویژن کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے، مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے، اور میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اسی چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ جتنا بڑا غلط کام کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں 1971 والی تصویر دوبارہ دیکھ سکوں۔ جو کام ہم نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، یہ مجھے زیب نہیں دیتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے عہدے سے، اپنی سروس سے، سب چیزوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور میں جو اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس کے لیے میں اپنے آپ کو، جو کرائم میں نے کیا ہے، اپنے آپ کو میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں کہ مجھے اس کی بھرپور طریقے سے سزا دی جانی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ سارے غلط کام جو ہوئے ہیں، آپ کو کس نے کہا تھا؟ دیکھیں، یہ غلط کام کون کر رہا ہے، کون کرا رہا ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ میرے اوپر سوشل میڈیا کا اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں، میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں۔ میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں۔ میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں۔ ہم لوگ یہ کام برداشت۔ دیکھیں، فوج نے الیکشن بالکل ٹھیک کروائے ہیں۔ جو فارم 45 ہے وہ آج بھی پورا ہے۔ دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف فارم 45 اکٹھے کر لیں، اس کے اوپر سارے رزلٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس پارٹی کے لوگوں نے یہ جیتا ہے پھر؟ کمشنر صاحب اجے دیکھیں، میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں۔ اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے۔ اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 13 حلقے MNA کے، جہاں پر 11 نون لیگ کے امیدوار جیتے، ایک آزاد جیتا اور ایک پیپل پارٹی کا امیدوار جیتا۔ تو سوال تو بہت سے ہیں، لیکن شاید جواب آپ کو مکمل طور پہ نہ مل سکے۔ مثلا یہ سوال کہ آخر کمشنر صاحب کا ضمیر 10 دن بعد کیوں جاگا، اور یہ سوال کہ کیا یہ جو ROs DROs یہ سارا جو انتخابی عملہ ہوتا ہے، یہ کیا کسی کمشنر کے ماتحت ہوتا ہے، اور کیا کمشنر صاحب نے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا کسی کو کوئی کمپلین کی، کوئی شکایت کی، اور پھر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کوئی دھاندلی کے ثبوت ہے، یا انہوں نے ایویں اپنے مربی، محسن، پیشرو جن کی طرف لوگ اشارہ کر رہے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے الزام لگا دیا کہ لو جناب ہن جو ہے وہ اپنا الزام کی صفائی دیتے پھرو۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن میں بھی 35 پنکچر کا ایک الزام لگایا گیا تھا، اور پھر لوگ اس الزام کو پورے اپنے 4-5 سال دھوتے پھرے، لیکن وہ دھلا نہیں۔ بے شک آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ عدالتوں نے اس کو ختم کر دیا، لیکن وہ الیکشن جو ہے وہ کبھی بھی شفاف الیکشن نہیں کہلاتے، نہ 2018 کا الیکشن شفاف کہلاتا ہے۔ تو تحریک انصاف کے پاس یہ گر تو ہے کہ الیکشن ہارنے پر وہ نہ صرف دھاندلی کے الزام لگاتے ہیں، بلکہ دھاندلی کے الزامات لگانے کے لیے نئی چیزیں بھی سامنے لے کر آتے ہیں۔ مثلا
آپ لوگ بھولے نہیں ہیں سیکٹری الیکشن کمیشن افضل صاحب تھے کوئی جو کہ 2013 کے 35 پینکچر کے بعد منظر عام پر آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جی ہم نے دھاندلی کی ہے, اور پھر وہ عمران خان صاحب کے کنٹینر پر بھی کھڑے پائے گئے اور وہ بڑے جیالے اور بڑے یعنی یوتھی اور عمرانو بن کر سامنے آئے. اور یہ جو 35 پینکچر والی بات ہے یہ خود عمران خان نے تسلیم کی کہ یہ سنی سنائی بات تھی, اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. اور عدالتوں نے بھی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ اس الیکشن میں اس طرح کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا. تو اب بھی ایک ایسا ہی راکٹ لانچ کیا گیا ہے, بلکہ وہ ایٹمی دھماکہ کیا گیا ہے. اب سے کچھ کہا جائے اس نے الیکشن کے اوپر تو بہت ہی زیادہ کاری ضرب لگا دی ہے. اور یہ اب سے نہیں ہو رہا, میں نے آپ کو کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ بڑی پلاننگ سے کام چلا ہے. فارم 45 سے سازش شروع ہوتی ہے اور اب کمشنر کے اعترافات پر آ رہی ہے, اور بات یہاں رکے گی نہیں. بہت سے میڈیا کے لوگ, بہت سے سیاستدان اس پورے کھیل کا حصہ ہیں. وہ لوگ جو آپ کو الیکشن کے دوران صرف سنی سنائی رپورٹس کے اوپر یا جعلی فارم 45 کے اوپر قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ کون سی جماعت جیت گئی ہے, اور بعد میں وہ اس جماعت کے حق میں باقاعدہ بھونپو بجاتے ہوئے پائے گئے. اور اس جماعت کے ساتھ جس کی وہ ایڈوکیسی کر رہے تھے, اس جماعت کے ساتھ ماضی میں ان کے کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے. وہ ہمیشہ ان کے کرٹکس رہے ہیں اور ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ ان کی ڈائریکشن بھی غلط ہے, ان کی لائن لینتھ بھی غلط ہے. لیکن الیکشن پرٹیکولرلی اس کا سارا جو ہے نا یعنی جیت کا جو ہوتا ہے سیرا, وہ سجانے کی کوشش کی گئی تحریک انصاف کے سر. یعنی میں اگر آسان لفظوں میں سمجھاؤں آپ کو تو جو اینٹی عمران یا اینٹی عمران کہہ لیں یا پرو دوسری سیاسی جماعتوں کے لگتے تھے لوگ کے میڈیا کے لوگ ہیں, وہ اچانک بدل گئے. سب نے کہنا شروع کر دیا جناب کمال کر دیا, پی ٹی اے کو تو مینڈیٹ مل گیا ہے اور یہ جیت گئی ہے, اور یہ تو الیکشن کے رزلٹ تبدیل کیے جا رہے ہیں. پورے پاکستان میں 25 کروڑ لوگ ہیں جن کا الیکشن ہو رہا ہے. 12 کروڑ ووٹر تھے, چلے 6 کروڑ ووٹ پڑے تو اس کو کاؤنٹ ہونے میں 24 گھنٹے تو کم از کم لگتے ہیں, اور یہ الیکشن 36 گھنٹے میں اس کے نتائج آ چکے تھے. اب یہ سارا جو کھیل ہے فارم 45 سے شروع ہوا. میں ایویڈنس دے چکا ہوں کہ فارم 45 جعلی تھے, فیبریکیٹڈ تھے, اور وہ اب بھی وہ دکھائے جا رہے ہیں اور لہرائے جا رہے ہیں. ان کو یہ توقع نہیں, بولا جھوٹ تھا, پلاننگ تھی, سازش تھی, لیکن رزلٹ جو ہے وہ بہت حد تک ایسا بھی آیا جس میں لوگوں نے نکل کے ووٹ ڈالا. اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے اور لوگ باہر نکلے ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ وہ فارم 45 جس کے مطابق ان کی جیت کے دعوے کیے گئے واقعی وہ جیتے ہوئے تھے. تو نیک ٹو نیک مقابلہ تھا, بڑا کلوز کمپٹیشن نظر آیا, اور اسی کی توقع کی جا رہی تھی. جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ اسکیل سے آؤٹ کر دیں گے, اور لوگ پورا ایک وکٹم کارڈ عمران خان صاحب کو یعنی پورا تیار کیا جا رہا تھا کہ ان کو لوگ ہمدردی کا ووٹ ڈالیں. کیا ضرورت تھی کسی کو الیکشن سے پہلے 3 مقدمات کا فیصلہ سنانے کی, اور کیا ضرورت تھی لوگوں کو ان کی فیملی کے میٹر کو سامنے لا کر یہ ظاہر کرنے کی کہ ہم کس حد تک گر سکتے ہیں. تو یہ سارے ان کے حق میں گئے جتنی چیزیں ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف گئی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں تو سب کے سامنے ہیں. تو ایک تاثر تو میرے جیسے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ عمران خان کو جس طرح جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یہ تو ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے, اور وہ ہیرو بن کے سامنے بھی آئے. اب کھیل ہے فارم 45 کا, بات ذرا دائمہ ہو جائے گی. اس پہ آتے ہیں کہ آخر یہ لیاقت چٹھا صاحب کو ہوا کیا یہ ایماندار آدمی ہے, اپرائٹ آدمی ہے, یہ کوئی یعنی ایسے گھر سے ہیں جس کا تعلق بڑا یعنی پاک باز گھرانہ ہے. ایک تو ان کے بھائی پی ٹی آئی کے ایم این اے, یہ بات بھی یعنی ریکارڈ کا حصہ سمجھی جائے, اور ایک ان کا جو ہے تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں سے ہے, بہت قریبی تعلق ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عمران خان کے کہنے پہ لانچ ہوئے. بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہیں, تو یہ پاگل نہیں ہے. بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا یہ جذباتی ہو گئے ہیں, یہ کوئی عمرانڈو ہیں اور شاید اس محبت عمران میں انہوں نے کوئی خودکشی کر لیا. یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ یہ عمران خان کی محبت میں اس حد تک گئے ہیں کہ انہوں نے وہ سب کچھ کر دیا. اور کمشنر بڑا عہدہ ہوتا ہے, اور پھر یہ ایسا بھی نہیں کہ کوئی ضمیر جاگا ہے. پاکستان میں بغیر پیسے کے نہ کسی کا ضمیر سوتا ہے, نہ بغیر پیسے کے کسی کا ضمیر جاگتا ہے. یہ تو ہمارے عوام کیا بچہ جانتا ہے کہ کس حد تک ہم اس میں انوالو ہیں, انڈلج ہیں,
اور وہ کہتے ہیں ہر شخص کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے. تو جو شخص یہ کہتا تھا ہر شخص کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، وہ پاکستان کی جڑوں کے اندر زہر بن کر پھیلا ہوا ہے، اور اس کو آپ نے پاکستان سے باہر نکال دیا. اس کو آپ نے کہا کہ بھائی تیری جائیدادیں بھی ضبط، تیرا سب کچھ ضبط، اور سب کچھ اسے چھین لیا. وہ شخص جس نے اس پورے معاشرے میں ہر اہم عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص کو کرپٹ بنایا، اس میں ہمارے بڑے بڑے صحافی، میڈیا ٹائکون، جرنیلز، ججز، وکلا، اور یہ اس نے وہ کھل کے یہ کہتا تھا کہ میں ہر ایک کو خریدتا ہوں. بڑے بڑے پرائم منسٹر اس کے دوست، اس کی یاری ایوان صدر کے اندر اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ایوان وزیر اعظم کے اندر کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ جہاں چاہے جہاں جس زمین پہ ہاتھ رکھ دے وہ زمین اس کی، اور جہاں چاہے وہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لے. ملک ریاض کی بات کر رہا ہوں میں، پھر لوگ کہیں گے جی آپ نام نہیں لیتے. ملک ریاض کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کھیل کے پیچھے وہ ہے، اور ان کا مقصد عمران خان کو جتانا نہیں ہے. ملک ریاض جو ہے وہ اپنی کی ہوئی بے عزتی کا، ہزیمت کا بدلہ لے رہا ہے کہ اس ملک کا وہ شخص تھا کہ جس کے سامنے جو جرنیل آن جاب ہوتا تھا، یعنی جو حاضر سروس فوجی ہوتا تھا، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملک صاحب سے نوکری کی گارنٹی لے رہا ہوتا تھا کہ ملک صاحب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر مجھے نوکری دیں گے آپ. اور ملک صاحب اسے کہتے تھے کہ تو جانا نہیں، کہتے تو نوکری میرے کو کرنی ہے. حاضر سروس جج. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آن ریکارڈ ہے، میں کوئی اپنے پلے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور مجھے اس کی کوئی ایویڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ زبان زد عام بھی ہے، اور یہ بچہ جانتا ہے، اور خود وہ شخص اعتراف کرتا رہا ہے. اور چونکہ میں میڈیا سے ہوں تو میں میڈیا کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس شخص نے ہر میڈیا کے اندر جو ٹاپ اینکرز تھے ان کی سیلری اس کی جیب سے جاتی ہے. اگر میری سوچ سمجھ اور جو دستیاب انفارمیشن ہے اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ملک ریاض صاحب اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں. اور یہ جتنے لوگ سامنے آ رہے ہیں، اور یہ جو کمشنر صاحب ہے نا، یہ راولپنڈی میں لگائے اس لیے گئے تھے کہ یہ راولپنڈی میں جو بحریہ ٹاؤن ہے اس کے مفادات کو دیکھتے ہیں، اور یہ خود بزنس ٹائکون ہے، اور ان کی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر پارٹنرشپ ہے. اور ان کے ایک پارٹنر میاں اسلم اقبال صاحب ہے جو بھاگے ہوئے ہیں، اور یہ بھاگے ہوئے دو بزنس ٹائکون جو ہے وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ملک ریاض صاحب نے وہ اپنا ایک ہیڈ آفس کھول لیا ہوا ہے. تو اب اس کا شک کیوں پڑا کہ اس کے پیچھے ملک ریاض صاحب ہو سکتے ہیں؟ تو وہ جو پورا ایک مافیا جو ملک ریاض صاحب کے پے رول پہ ہے، یا اس بزنس ٹائکون کے پے رول پہ ہے، اس نے کہیں نہ کہیں سے تو اپنا رول پلے کرنا ہے. وفاداری وہ کہتے ہیں جس کا کھایا اس کا گانا تو ہے. تو یہ لگتا یوں ہے کہ یہ جو لیاقت چٹھا صاحب ہے یہ بھی اسی سیٹ اپ کا حصہ ہے، اور ان کو یہ تو فکر نہیں ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کوئی سروس ملے گی، کوئی پینشن آئے گی. یہ اس سے کہیں زیادہ امیر آدمی ہیں، اور ان کی بہت زیادہ پراپرٹیز ہیں، اور پراپرٹیز کے اندر ان کا کاروبار بھی ہے. ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ پاکستان سے باہر جا کے رہ لیں، جہاں ملک صاحب رہ رہے ہیں یہ بھی جا کے رہ لیں گے. اب دیکھیں، اگر آپ کو 9 میں یاد ہو تو اگر فوج کے اندر کور کمانڈر لیول کے لوگ وہ یہ کر سکتے ہیں، اور اس واقعے کے اندر، اس بغاوت کے اندر ساتھ دے سکتے ہیں، اور کئی لوگوں کو کورٹ مارشل ہوا ہے، سزائیں ملی ہیں. ISPR کے فوج کے لوگ خود بتا چکے کہ ہم نے انٹرنل انکوائری کر کے بہت سے لوگوں کو سسپینڈ کیا ہے، سزائیں دی ہے، کورٹ مارشل ہوئے ہیں. تو یہاں نہیں ہو سکتا، سول بیوروکریسی کے اندر نہیں ہو سکتا. یہاں بھی تو کمشنر کیا اور بھی لوگ کہہ سکتے ہیں، کل کو IG بھی کھڑا ہو جائے گا جی میں یہ سب کرتا رہا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے اس مافیا کے پے رول پہ. تو یہ بنیادی طور پہ وہ جو مافیا ہے نا وہ اس کے پیچھے ہے، اور انہوں نے چیف جسٹس کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب ہیں جنہوں نے یہ سارا 190 ملین پاؤنڈ اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ انہوں نے ثاقب نثار کی طرح ملک صاحب کو کوئی کلین چٹ نہیں دی ہے. تو ملک صاحب کو اگر کلین چٹ مل جاتی تو گل مک جانی سی. لیکن وہ القادر ٹرسٹ 90 ملین پاؤنڈ یہ سارے کیسز میں ایک تو وہ ویسے بھاگے ہوئے ہیں، اور دوسرا ان کی جائیدادیں ساری ضبط ہیں، بحریہ ٹاؤن کے سارے دفاتر ضبط ہیں. حالانکہ پیسہ سارا باہر رکھا ہوا انہوں نے، تو پیسے کی کمی نہیں ہے. تو یہ پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں. تو اب اس کی تحقیقات کرائی جائیں گی. ان کو CCPO ساتھ لے گئے ہیں، تو اب اس کی تحقیقات کرائیں. اس کو چیف الیکشن کمیشنر بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کی تردید کر دی. ظاہر وہ تردید ہی کریں گے. تیسری اور اہم بات جو ہے وہ
بھی میڈیا کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیاقت علی چٹھا 7 مارچ کو ریٹائر ہونے والے تھے اور ان کی مدت ملازمت میں 1 ماہ کا اس سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا ہے. اور اسلام آباد کے صحافی حسن ایوب کے حوالے سے دعویٰ یہ کیا گیا کہ لیاقت علی چٹھا سابق ISI چیف جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کے قریبی ساتھی ہیں. اور صحافی مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی گزشتہ 4-5 حکومتوں میں تواتر کے ساتھ اچھی پوسٹنگ لیتے رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے قریب جب ان سے ترقی کا لالچ دے کر دھاندلی کروائی گئی تو وعدہ خلافی پر موثوق پھٹ پڑے. انہوں نے کہا سنگین الزامات بے بنیاد نہیں ہو سکتے مگر وجہ جاننا ضروری ہے. کمشنر راولپنڈی کے الزامات درست مان بھی لیے جائے تو کیا ایک کمشنر کی بطور ریٹرننگ افسر ڈیوٹی لگائی جاتی ہے؟ اور میزبان غریدہ فروخی کہتی ہے کہ مستعفی ہونے والے کمشنر راولپنڈی PTI کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے MNA احمد چٹھا کے کزن ہیں. مزمل سہروردی نے لکھا ہے کہ کمشنر راولپنڈی ایک پراپرٹی ٹائکون ہے جن کی الرحمان گارڈن میں 1000 سے زیادہ فائلوں کی سرمایہ کاری ہے. اس کے علاوہ یہ سارے ٹویٹ ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو الرحمان گارڈن ہے یہ دراصل میاں سلم اقبال کی ملکیت تھی اور اپنا کالا دن وائٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کھڑی کی تھی. اب یہ ساری وہ جو صحافیوں کی انفارمیشن ہے، حامد میر صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی انفارمیشن یہ ہے کہ اور بھی لوگ جو ہے سامنے آ سکتے ہیں اور دھماکے ہو سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ کچھ دن سے جو ہے وہ رابطے کر رہے تھے اور ان کو روکا جا رہا تھا اور یہ ناراض تھے کہ ان کو فون آتے ہیں اور کسی نے ان کو کچھ کہا، ان سے وہ بدتمیزی کی تو یہ بڑے غصے میں تھے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ابھی اور بھی سلسلہ جو ہے وہ باقی ہے اور بہت کچھ ہوگا اور اس کی تحقیقات کرائی جائے اور ان کے فون جو ہے فرینزک کرایا جائے. تو ایک ویلڈ انہوں نے بات کی کہ فون کا فرینزک کرایا جائے. تو اس میں کچھ یعنی طریقہ واردات بھی ہوتا ہے نا، باریک واردات کے 2 گلہ اگلے دی کر لو، ایک اپنی کر لو. دیکھیے اگر کوئی ایماندار شخص ہو نا وہ کام کرتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کروا لیا جائے زبردستی تو وہ پھر یا تو دنیا سے چلا جاتا ہے، شرم کے مارے خودکشی کر لیتا ہے یا ریزائن کر دیتا ہے. تو اس کے لیے وہ 10 دن انتظار نہیں کرتا، وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ تحریک انصاف والے سڑکوں پہ نکلیں اور احتجاج کر رہے ہوں اور پکڑ دکڑ کی کر رہی ہو پولیس. اور یہ جو پولیس ہے پکڑ دکڑ، مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے بھی یہ مافیا چل رہا ہے. نگران حکومت جو ہے نا وہ اناڑیوں کی حکومت ہے، اناڑیوں کی. سمجھ رہے آپ؟ ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ پیچھے ڈوریاں کون لا رہا ہے. تو جن لوگوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے یہ ان کا کارنامہ ہے. ان کو اب اس میں انہوں نے فوج کا نام نہیں لیا کیونکہ ادھر سے بڑی مار پڑنی ہے تو نام کسی اور کا لگا دیا ہے. یہ بھی ایک تاثر آ رہا ہے کہ شاید جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں اور کوئی جان بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ گڑبڑ تو ہوئی ہے، تو اس کا جو رخ ہے وہ پھر سول انتظامیہ کی طرف ڈال دیا گیا ہے. اور پھر میں آپ کو بتا دوں پچھلے کوئی سال 2 سال 1.5 سال کے اندر جب سے عمران خان حکومت سے نکلے ہیں یہ جتنے بزنس ٹائکون ہے، پراپرٹی ٹائکون، انہوں نے ٹیلی ویژن چینل خریدے ہیں، میڈیا لانچ کیے اپنے اور ان میڈیا پہ سب سے زیادہ یہ خبریں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. تو یہ سارا جو معاملہ ہے نا یہ مشکوک نہیں، یہ سراسر جو ہے یہ ایک سازش کے تحت سب کچھ کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا پیسہ، غرور، تکبر یہ انسان سے بڑے بڑے الٹے کام کرا دیتا ہے. اور بڑے عہدوں پر چھوٹے آدمی کا ہونا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بڑے چھوٹے چھوٹے آدمی پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، تو اس میں کوئی قوم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کھیل انہوں نے خود مشکوک کر دیا. کہتے ہیں چور اپنی کوئی نہ کوئی نشانی دے جاتا ہے. یہ اگر چیف جسٹس کے اوپر سوال نہ اٹھاتا نا، وہ چیف جسٹس کا بالکل کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو شاید اس کی بات کو لوگ زیادہ سیریسلی لے لیتے. چیف جسٹس تو وہ ہے جس نے اپنی کریڈیبلٹی بتائی ہے اور وہ ہے جس نے اس ملک کے اندر الیکشن کروایا ہے. اور وہ چیف جسٹس نہیں ہے جو بیٹھ کے لوگوں کو فون کرے. اس کے اوپر جب الزام لگے تھے تو وہ خود اپنی صفائی دینے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے تھے. تو اب ان پہ الزام لگا ہے اور بڑا الزام لگا ہے تو ظاہر ہے لوگ چاہتے ہیں کہ دوبارہ آئیں اور کٹہرے میں کھڑے ہو کر جواب دیں، دوسروں سے سوال جواب نہ کریں، دوسروں کے مقدمات کے فیصلے نہ کریں. تو یہ مقدمات کس کے چل رہے ہیں اور کون چاہتا ہے کہ اس کے فیصلے نہ ہو اور کون چاہتا ہے اس سے ریلیف ملے؟ تو بھائی وہی چاہتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک پاکستان بنا رکھا ہے، نام اس کا جو بھی رکھ لیں آپ، لیکن ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ اس پاکستان میں پولیٹیشین سے، فوج سے اور ججوں سے زیادہ ہے. اب تک لیتے رہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں. اپنا گردنوں کا بہت خیال رکھیں.